الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ وحدہ لا شریک جمعۃ المبارک کے صدر و شان اور نور اجتماع کا صدقہ جمعۃ المبارک کی خلوص و برکات نصیب فرمائے اور ان قبولیت بھری ہوئی گھڑیوں کا صدقہ اللہ کریم ہماری زندگی کی تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے. جو زندگی کے تمام سانس باقی ہیں تمام حق قرآن و سنت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کے پر مسرت لمحات گزر رہی ہیں. اہل عشق و محبت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی حسین لمحات میں
سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور اپنی عشق، اپنی محبت اور اپنی غلامی کا اپنی استطاعت سے بڑھ کر اظہار کیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا، آشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے، اور اس مہنگائی کے سخت ترین دور میں ساری مشکلات کو، ساری پریشانیوں کو، مسائل کو دور کر اپنا سب کچھ اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ لنگر پکائے، چلانا ہوا، اسٹیج سجے، محافل ہوئی، جلوس کے اختتام ہوئے۔ اللہ کریم اپنے شان کریم، شان قدوسیت کا صدقہ اپنے بندوں کی، حضور کے غلاموں کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اگر اس میں کوئی ریاکاری ہے یا خوشامد ہے، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ ہمارا ایک المیہ ہے، میں اس کو اکثر پہلے بھی ہم جمعہ المبارک کی اجتماع میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ محرم شریف آیا، 10 محرم الحرام کو چھٹی کی، دکانیں بند کی، کاروبار بند کیے، مصروفیات ترک کی، لنگر پکایا، دعا مانگی، اور محمد حسین کا ادا کیا، چھٹی ہو گئی۔ 11ویں عافیہ تو حضور سے کتنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور تھوڑی سی نیاز پکا کے، لنگر پکا کے دعا کرتے ہیں۔ غوث پاک کی عقیدت اور محبت کا حق ادا ہو گیا۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس ماہ مقدس میں جھنڈیاں لگا دی، چراغاں دی، لنگر پکائے، محفل میں گئے، جلوس میں گئے، اور 12 ربیع الاول کی شام کو محبت رسول کا حق ادا ہو گیا اور ہماری چھٹی ہو گئی۔ بس اتنا ہی ہے۔ جہاں پہ 12 ربیع الاول کی سحری کو اشک سے بھرا ہوا تھا، حال بھرا ہوا تھا، لیکن 13 ربیع الاول کی سحری کو 30 رات کی نماز تھے، ختم ہو گیا۔ کیا ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے رسول یہ فرماتے ہیں، یا ان کے فرمان ہے کہ بس 12 ربیع الاول آئے، تھوڑی سی خوشی کا اظہار کر دینا، تمہاری غلامی کا حق ادا ہو گیا، اب تم سارا سال غریب ہو۔ جب محرم آئے تو تھوڑی سی دیکھ پکا کے دعوت تقسیم کر دینا، جو قربانیاں دین کے لیے، مذہب کے لیے، خدا رسول کے لیے قربانی دینی تھی، وہ امام حسین نے دے دی، اب تمہاری چھٹی ہے۔ یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ مفسر قرآن تھے، میرے پیر مرشد ہیں، ضیاء القرآن کی تفسیر لکھی، حضور ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ حضور جو شخص ماہ ربیع الاول شریف میں جھنڈیاں بھی لگائے، چراغاں بھی کرے، حضور کے جشن منائے، سب کچھ کرے اور نماز نہ پڑھے، تو اس کے بارے میں
آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے دعوی عشق رسول میں جھوٹا، دعوی محبت رسول میں جھوٹا۔ یہ ہم نے روایت پہلے کافی دفعہ پڑھی ہے، سنی ہے، سنائی ہے۔ ایک غلطیاں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بات تو ہم پہلے سن چکے تھے، یہ تقریر تو ہم نے پہلے سنی تھی، کوئی نہیں سنا۔ یعنی آپ بات سننے سنانے کا ہے، یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ مسئلہ پہلے آپ نے بیان کر دیا تھا، کیا ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے یا نہیں؟ عمل نہیں، بس بات سنی تھی، سن لی، آپ کو نہیں سنا۔ یہ معروف روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضور معراج شریف میں تشریف لے گئے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کتنی نمازیں ہیں؟ 50۔ حضور واپس گئے، آتے جاتے رہے، 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور کتنی نمازیں ہیں؟ کہا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس تشریف لے جائیے، اللہ کرم کرنے میں آیا ہے محمد آپ سنائیے 5 نہیں پڑے گی، وقت ہے کم کروا دیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ پھر سنو، 50 تھی، رب نے 5 کر دی۔ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، جس کا موسیٰ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق ہوا، ذرہ برابر بھی تعلق ہوا، وہ 5 نمازیں ضرور پڑھے گا۔ اور ہم تو ایک بھی نہیں پڑھتے اور غلامی کے دعوے کرتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی تعلق ہوا تو وہ 5 پڑھے گا۔ یزید میں ایسی کون سی خامی تھی کہ امام حسین کو مسجد نبی شریف چھوڑنی پڑی، شہر مدینہ چھوڑنا پڑا، اپنی ماں سیدہ خاتون جنت کی قبر انور چھوڑنی پڑی، مصلی رسول منبر رسول چھوڑنا پڑا، مکہ المکرمہ میں ایام حج تھے، قافلے حج میں نہیں پہنچ رہے تھے، حج کے ایام چھوڑنے پڑے، شہر مکہ کو چھوڑنا پڑا، اور یزید کے مد مقابل جا کھڑے ہوئے۔ یزید میں کیا تھا؟ یزید تو اس کی داڑھی تھی، اس کی یہ عمل کے تو بعد کے تھے نا، کہ اس نے مدینے پہ حملہ کروایا، مکے پہ حملہ کروایا، اور اس نے قیامت سے پہلے قیامت دھا دی، اور ایک کافر سے بھی بدتر کردار اس نے ادا کیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ تب امام حسین بھی گئے، اس کی داڑھی تھی، مسجد کے ساتھ اس کا گھر تھا، خود جماعت کرواتا، سر پہ امامہ باندھتا، وہ قرآن کا حافظ اور قاری تھا، 4 وقت کی جماعت خود کرواتا، جمعے کا خطبہ خود دیتا۔ صرف اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے دروازے پہ دستک ہوتی کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا، بادشاہوں کا ایک رواج تھا، اندر سے آواز آتی کہ امیر المومنین نے شراب زیادہ، اس وقت جو مسلمانوں کا لقب حکمرانوں کا امیر المومنین ہوتا تھا کہ امیر المومنین نے شراب زیادہ پی لیا، زیادہ وہ نماز پہ نہیں آ سکتے، نشے کی حالت، ایک شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اسلام کی 4 باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ امام حسین نے اس کے لیے سب کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل کھڑے ہو، کیا آج شراب نہیں پیتا، آج نشہ نہیں ہوتا؟ یزید 1 نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم تو 5 نہیں پڑھتے۔ کلمہ پڑھتا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کتنی بڑی نسبت تھی، صحابی رسول کاتب وحی، جو حضور کے پاس آ کے قرآن لکھا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا، کتنی بڑی نسبت ہے۔ آج جی میں پیر کا بیٹا ہوں، میں حافظ کا بیٹا ہوں، میں عالم دین کا بیٹا ہوں، داڑھی معاف ہے، نماز معاف ہے، شریعت معاف ہے،
سب کچھ معاف ہے. صحابی رسول کا بیٹا امام سے بچائے کہ آج کے دور میں اگر امام حسین ہوتے تو آج حکمرانوں اور آج کے لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند نہ کرتے ہمارے خلاف. ایک دفعہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اثر کی سنتیں رہ گئے. ایک مرتبہ غیر مقدہ ہے، لازمی نہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس برکت نہیں ہے. کبھی تو بعد اگر اثر کی شاہ کی سنتیں رہ گئے تو کوئی بات نہیں، معمول بنا لینا یہ گناہ کہ پڑھنی نہیں. اب ایسے کہتے ہیں کہ شاہ کی 17 رکعتیں ہیں، کوئی پوچھی شاہ کی 17 رکعتیں ہیں، کبھی 17 پڑھی. اثر کی 8 رکعتیں کبھی 8 پڑھی، 4 پڑھ کے باہر گئے. ایک مرتبہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اثر کی سنتیں رہ گئی زندگی میں. ایک مرتبہ کہیں گئے ہوئے تھے، جلدی میں آئے، نماز کا وقت تھا کیونکہ کچھ جماعت کروانی تھی، سیدھے آپ نے وضو کیا، لوگ انتظار میں تھے، مصلی پہ آ گئے. اثر کی سنتیں رہ گئی. مغرب گزری، عشاء ہوئی، رات ہوئی، سوئے تو حضور خواب میں آ گئے اور حضور نے فرمایا کہ میرے علی شاہ یا ہم سے محبت کے دعوے کرنا چھوڑ دو یا اندر اثر کی سنتیں قضا نہیں ہونی چاہیے. اور ہم تو پکے غلام رسول ہیں جو کبھی پڑھی نہیں. سنتیں تو سنتیں، فرض کبھی نہیں پڑھے. کل میں وہاں ایک درس و بیان کرنے گیا تو یہی موضوع تھا کہ ہمیں نعرہ لگاتے ہیں جلوس میں، محافل میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ لگاتے ہیں، یہ بڑا سال کون مرے گا؟ جھوٹ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پتہ ہے کس نے مرنا ہے؟ نعرہ لگا دو، کوئی بھی مرے گا. یہ نعرہ لگاؤ نا غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مسجد بھی قبول ہے، غلامی رسول میں شریعت بھی قبول ہے، اسلام بھی قبول ہے. وہ کیوں نہیں رہتا؟ تو اس میں چلنا پڑے گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آسانی سے کہہ کون مرے گا؟ کوئی نہیں مر رہا. جھوٹ ایسا جو داڑھی نہیں رکھتا، جو نماز حضور کے فرمان پہ نہیں پڑھتا، وہ حضور پہ جان دے گا. جو حضور کا حکم نہیں مانتا وہ حضور کے لیے جان دے گا. جان دینا تو بات کی بات ہے، پہلے حضور کے احکامات کے حکم پہ عمل تو کرو. جب کسی کی بات ہی نہیں مانتی تو اس پہ جان کیسے دی جائے گی؟ بارہ ربیع الاول کی شام ہوئی تو محبت رسول کا پیدا ہو گیا. بس اب سال کی چھٹی بخشے بخشائے جنت میں چلے جائیں گے. نعت پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ کہہ دو، جنت میں چلے جاؤ. حضور کے وہ صحابی تھے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا اور تیرا محل جنت میں بن چکا ہے. آج شام تیرا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن سن لینا نمازوں کے ساتھ میری مدد کرتے رہنا، یعنی نمازیں پھر نہ چھوڑنا. اس خوشخبری کے اندر نہ رہنا کہ جب حضور نے خوشخبری دے دی ہے جنت میں محل بن چکا ہے، پھر نمازیں کس بات نہیں. یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے نا تو پہلی صف اول میں بیٹھے اذان کا وقت ہے، صحابہ کرام میں حضرت بلال حضور کیا فرماتے؟ اذان کا وقت ہے تو یہ نہیں فرماتے اٹھو اذان پڑھو، کہتے اذان کی حکم دیتے، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ اذان پڑھو، حکم اذان کی نہیں دیتے. حضور فرماتے کیا تھے؟ حضور فرماتے تھے ارحنا یا بلال. اذان کی حکم دیتے، لفظ حضور یہ استعمال فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. ارحنا یا بلال، بلال اٹھو، لیکن اذان کا وقت ہو چکا
کر ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل کی راحت، میرے دل کا سکون تو اذان اور نماز میں۔ ایک ہماری نمازیں بھی ہیں، چڑیاں لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نمازیں نہیں ہیں۔ امام غزالی سے کسی نے کہا رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور آپ بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، محبت رسول کے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور حضور کیا ہے؟ لوگ تو چڑیاں لگا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گلیاں ساج رہی ہیں، اسٹیج بن رہی ہیں، اور آپ اگر مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں، اٹھے نا تم بھی کردار لگاؤ نا حضور کا، نکلو گلیوں میں جشن مناؤ۔ اور فرماتے کہ میں تو ہر وقت حضور کا میلاد مناتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب حضور کی یاد آتی ہے نا تو پھر مصلی میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو حضور کی یاد ستاتی ہے۔ اور جب تشہد میں بیٹھتا ہوں نا تحیات میں، تو جب کہتا ہوں نا السلام علیک ایھا النبی، اور فرماتے ہیں میں یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہوں جب تک گنبد خضرا سے حضور کی زبان اقدس سے اپنے سلام کا جواب حضور کی زبان اقدس سے نہیں سن لیتا، اسے آگے پڑھتا ہے۔ اب فرماتے ہیں ہر نماز میں میں کہتا السلام علیکم ایھا النبی، چپ ہو جاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، جب تک اپنے سلام کا جواب حضور کی زبان اقدس سے نہیں سنتا، آگے پڑھتا ہے۔ اور حضور ہر نماز میں تشہد میں اپنے کانوں سے اپنے سلام کا جواب حضور کی زبان اقدس سے سن جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی؟ 24 گھنٹے کو حاضر رہنا ہے نا، حکم ہے کہ ایک لمحے کا خیال، ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، اور 24 گھنٹے میں ہم کیا ہے 5 نمازیں پڑھ لیں تو کتنا بنتا ہے؟ 2 گھنٹے کا گھنٹے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، گھنٹے کی سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں 5 پڑھ لیں، گھنٹہ کام ہے، 23 گھنٹے کا حساب و کتاب پاس ہوگا۔ 1 گھنٹہ حاضر ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں، اور 1 گھنٹہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کہیں یہ سجدہ تجھے کافر نہ بنا دے، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا۔ لیکن پھر بھی اب یہ نہیں کہ یہ آپ میلاد منائیں نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، اعمال میں سے سب سے بھاری عمل حضور کی آمد کی خوشی منانا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ شریعت اسلام کے حضور کی سیرت پہ نمازیں بھی پڑھیں، حضور کے احکامات کا عمل بھی کریں، رابط کے ولی ہیں، پھر غلامی رسول کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ خوشی کریں تو سر آمد مصطفیٰ کا استقبال کریں۔ حضرت سیدہ شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما دیا کہ مجھے حضور کی تحیہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہے۔ یہ بات ہم حضور صبح درس میں بیان کی تھی، آپ فرماتی حضور کی تعریف کرنے کی سعادت نصیب ہے۔ اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں اس وقت حضور کے استقبال کے لیے حجرہ آمنہ میں تھی۔ جو ہی حضور اپنی ماں کے شکم سے تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں کے حضور کو سہارا، ہاتھوں میں لیا، اور جو ہی حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور کی پہلی آنکھ کھلی، حضرت شفا کہتی ہے کہ میرے چہرے پہ پڑی، تو میں نے دیکھا حضور کی زبان اقدس سے میری آواز آ رہی ہے، رحمہ کی ربو کی یا شفا، اے شفا تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے۔ حضور کی پہلی آواز تھی جو زبان اقدس سے ماں کے بطن سے باہر آئے، میں نے ہاتھوں میں لیا، حضور کی آنکھ میرے چہرے پہ پڑی، شفا نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا دیا، تو کہا رحمہ کی ربو کی یا شفا، اے شفا تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے۔ اب فرماتی پھر اس رحم کو میں نے دیکھا، پھر رب کے کرم کو برستے ہوئے میں نے زندگی میں دیکھا۔ اب فرماتی میں نے پھر حضور کو کہتی ہے نا، ایک لمبی یہ تفصیل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جسم کے خون یہ تلاش کا کار ہوتی ہیں۔ اب فرماتی نور تھا جو نکل رہا تھا، یہ خوشبو تھی جو آ رہی تھی،
اور حضور پہلے سے غسل شدہ تھے اور تازہ حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا۔ اب فرماتی ہے میں نے حضور کو سیدہ آمنہ ماں کے پہلو میں لٹا دیا۔ سیدہ آمنہ حضور فرماتی ہیں میں نے جب اٹھ کے بچے کو دیکھنا چاہا، دیکھا حضور ایک سبز لباس میں لپٹے ہوئے اور حضور دو زانو بیٹھے ہیں، ایک لمحے کا بچہ پیارے حضور دو زانو بیٹھے ہیں اور حضور کا چہرہ ایسا آسمان کی طرف تھا اور حضور کی زبان سے کچھ آواز آ رہا، ہونٹ پھر رہے تھے۔ آگے یہ روایت نہیں ملتی کیا تھا، علماء کہتے ہیں کہ ربی آپ کی امت کے الفاظ کے، لیکن ابھی تک میں نہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں تو ہیں، حضور فرما رہے تھے ربی حبیب امتی مالک بھی جیل کیا ہے جس کو بخش۔ حضرت شفا کہتی ہیں پھر میں نے جو حضور نے پہلے مجھے دیکھ کر، جو میں حضور کے استقبال کے لیے پہلے کھڑی تھی، حضور کی آمد کے وقت ولادت باسعادت کی کھڑی، حضور کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ پھر حضور نے جو استقبال کرنے والی تھی اس کو جو دعا دی، رحمہ کے ربوں کے سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں پھر اللہ کے لیے مجھے ایک بیٹا دیا۔ حضرت شفا کہتی ہے جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، آپ کے پاس سیدنا عثمان غنی کا نمبر آتا ہے، سب سے زیادہ امیر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر اس دعا کا اثر آپ کی ماں کہتی ہے میں نے دیکھا زندگی میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کی زندگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ آج ایک غلام آج اس دور کا قیمت لگائیں تو لاکھوں میں بنتی ہے۔ 30,000 غلام عبد الرحمن بن عوف نے آزاد کیے تھے۔ اور آپ کی جو جائیداد تھی، جو غلام تھے، جو بزنس تھا، کاروبار تھا، تجارتی منڈیاں آپ کے مال پہ لگتی تھی۔ یمن، عراق، حجاز، شام تک کے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے، اور آپ کے مال پہ مال تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر دنیا سے گئے تو لکھا ہے کہ کئی روز تک، ایک روایت میں ہے کہ 8 روز تک کئی مزدور بلائے گئے جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے اور سونے کے وہ ٹکڑے کرتے تھے جو آپ کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا۔ کئی مزدور جو تھے کلہاڑوں سے سونے کے ٹکڑے کرتے رہے، توڑتے رہے، تو آپ کی 4 بیویوں کے اندر تقسیم ہوا۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ وہی دعا تھی جو میں حضور کے استقبال کے وقت وہاں کی حضور نے دی تھی، رحمہ کے ربوں کے شفاعت رب پہ رحم فرمائے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اس رحم اور کرم کی برسات ہوتی ہوئی زندگی میں دیکھا، اور یہ سعادت صرف آپ کے بیٹے کو حاصل تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کا مقام پر لگا تھا، سب سن کر شام کا وقت ہے، قافلہ باہر ہے، حضور کسی فریقین کے اندر کے لیے تصفیہ کے لیے صلح کے لیے تشریف لے کے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام سے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہے، جا رہا ہے، ہم نماز پڑھ لیں۔ نماز مغرب کھڑی ہو جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جماعت کروا رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، تیسری رکعت تھی کہ حضور ساتھ پیچھے شامل ہو جاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جماعت کروا رہے تھے، تیسری رکعت میں حضور شامل ہوتے ہیں پیچھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا نمازیں توڑ دی، پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سعادت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو حضور کی آمد کی گھڑیوں میں آپ کی والدہ استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اب علماء لکھتے ہیں جو ان لمحات کے اندر ظاہر کے لمحات میں جب ماہ ربیع الاول میں حضور کی آمد کے لیے استقبال کی ادب سے کھڑے ہو جائے، حضرت شفا کی طرف اس پر رحم و کرم کی بارش نازل ہوتی۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو پھر انشاءاللہ کریں گے، جاری رہے گی، لیکن پھر وہی بات ہے جو پہلے کہی تھی کہ المیہ ہے، افسوس ہے کہ 12 ربیع الاول کی سحری مسجد بھری ہوئی تھی اور 13 ربیع الاول کی سحری کو 3 نمازی تھے۔ کیا ہم نے جھنڈیاں لگائیں، لنگر پکائے، جلوس میں چلے، درسے کیے، محبت رسول کا ادا ہو گیا؟ نہیں، حضور نے فرمایا جس کا میرے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق ہوا، ذرہ برابر، وہ 5 پڑے گا، اور جس کا تعلق نہ ہوا وہ 4 پڑے گا، 1 نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ محفل میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ کل اس طرح سے کل اسی مسجد میں انشاءاللہ سالانہ اس مسجد کی محفل میلاد ہوگی جو ہر سال ہوتی ہے۔
کالی شاہ کی نماز کے بعد علامہ محمد شہزاد بخشی صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات اس میں شرکت بھی فرمائیں اور تعاون کے لیے آپ وزیر صاحب سے آپ رابطہ بھی فرمائیں. سنت ادا.